پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہونے والی لڑائیاں ہیں وہ کسی صورت بھی ریزالو ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ یہ حامد خان اور رؤف حسن یہ بابے جو ہیں ان کو چارپائی یا درخت سے باندھ دینا چاہیے۔ سید جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ انتخابی مہم میں قیدی نمبر 804 کی تصویر لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شاہ صاحب اپنا گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے جس پر ہم نے ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ شیخ کی آج کی ضمانت منسوخی گرفتاری کو سزا نہیں بلکہ پلان سمجھا جائے۔ شعیب شاہین صاحب کی تلخ کلامی ہو گئی جناب الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہونے والی لڑائیاں ہیں وہ کسی صورت بھی ریزالو ہونے کا نام نہیں لے رہی اور یہ لاوا جو ہے یہ پکتا ہی جا رہا ہے، بلکہ آگے سے آگے جا رہا ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں اس سلسلے میں ایک نئی تھیوری جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئی ہے۔ یہ تھیوری کس کی جانب سے پیش کی گئی ہے اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا کیونکہ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم رواں دواں ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ٹارگٹ بھی ہم اچیو کر لیں گے، اور اب صرف میرے خیال میں تقریباً 25,000 سبسکرائبرز دور ہیں اس ٹارگٹ سے ہم۔ تو سب سے پہلے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ جو ہے جناب آرمی چیف کے حوالے سے۔ آرمی چیف کی بیسکلی ایک گن پکڑ کر نشانہ لگانے کی تصویر جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس میں سید جنرل عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے وہ ایکس یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ تو خبر ایکچولی یہ ہے کہ آرمی چیف نے پاکستان آرڈننس فیکٹریز واہ کا دورہ کیا تھا، اور آرمی چیف نے پی او ایف آفیسرز اور سٹاف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود انحصاری جدید ٹیکنالوجی کے لیے کام جاری رکھیں گے، پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور یقینی بنائیں گے۔ تو یہ جو تصویر ہے یہ بڑے معنی خیز طریقے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر استعمال ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے اوپر کامنٹس بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک خبر یہ تھی۔ دوسرا، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب کا استعفیٰ جناب منظور کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے آج سے چند دن پہلے استعفیٰ دیا تھا، اور استعفے میں جو اس وقت 7 جنوری کو انہوں نے بیماری کے باعث جو ہے وہ یہ استعفیٰ دیا تھا، جس کے باعث اب ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اب ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ یہ بیسکلی اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر تھے انہوں نے اس وقت ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کی اگر حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر آپ جب بہتر فیل کریں تو آپ واپس آ جائیے گا، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ کافی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مجھے جو پتہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو بریدنگ کے اندر بھی ڈیفیکلٹیز ہو رہی تھیں، تو اس لیے اب ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا گیا تاکہ وہ آرام جو ہے وہ کر سکیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر سید آصف حسین جو ہیں وہ نئے سیکرٹری الیکشن کمیشن مقرر کر دیے گئے ہیں، اور چیف الیکشن کمیشنر نے انہیں 1 سال کے لیے فی الحال تعینات کیا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر الیکشن کمیشن نے پنجاب اور بلوچستان کے الیکشن کمشنرز کو تبدیل کر دیا ہے، تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ جی صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل کو ای سی بی سیکریٹریٹ میں ڈی جی الیکشن سیل مقرر کر دیا گیا ہے، اور صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان اعجاز انور چوہان کو اب صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایڈیشنل ڈی جی الیکشن 1 محمد فرید آفریدی کو صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ ٹرانسفرز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جناب ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ پریس ریلیز ہے، اور اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن پچھلے ویلاگ میں بھی ہوئی تھی، لیکن اب باقاعدہ پریس ریلیز بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس میں یہ پریس ریلیز کہتی ہے جی انتخابی نشان الاٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کے بعد تینوں پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آرڈر دے چکا ہے، اور پرنٹنگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی تھی کہ پرنٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذرا ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ اب اگر سمبلز چینج ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح انتخابی نشانات کی تبدیلی کا عمل جاری رہا تو اس سے ایک طرف ان حلقوں میں الیکشن میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ بیلٹ پیپرز دوبارہ پرنٹ کروانا پڑیں گے جس کے لیے پہلے ہی وقت محدود ہے، تو دوسری طرف جو اسپیشل کاغذ بیلٹ پیپرز کے لیے مہیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ 2018 کے انتخابات میں 800 ٹن کاغذ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے استعمال ہوا تھا، جبکہ 2024 کے انتخابات میں 2070 ٹن کاغذ جو ہے استعمال ہونے کا تخمینہ ہے۔ اسی طرح 2018 کے انتخابات میں 11,700 امیدواروں نے حصہ لیا تھا، جبکہ اس بار 18,059 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں موجود ہیں۔ 2018 میں 220 ملین بیلٹ پیپرز چھپائے گئے تھے، جبکہ اس بار 260 ملین بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں۔
اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میٹنگ کر رہا ہے کہ صورتحال سے کیسے نمبرد آزما ہوا جائے اور کمیشن کی طرف سے بار بار جو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ اب انتخابی نشان تبدیل نہ کیے جائیں، اس پر کیسے عمل کروایا جائے۔ اس تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر انتخابی نشانات کو تبدیل کرنے کا یہ سلسلہ نہ رکا تو ایسے انتخابی حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ جناب جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے این اے 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہوئے کاغذات نامزدگی پر اپیلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ مسلم لیگ نون کے بلال یاسین کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ عدالت نے زلفی بخاری کا کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست کی بھی سماعت کی۔ عدالت نے زلفی بخاری کو بھی الیکشن لڑنے کی اب اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور زلفی بخاری کو الیکشن لڑنے کی اجازت اب باقاعدہ طور پہ دے دی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل میڈیا سے گفتگو کی جیل کے اندر، اور کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ قرآن سب کے لیے ہے اور ہمارا کام ہے یاد کروانا، انصاف کے نظام پر یقین نہیں۔ چاہتا ہوں کارروائی براہ راست دکھائی جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لندن پلان کے تحت جمہوریت کو روندا جا رہا ہے، انتخابی مہم شروع ہونے کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ 9 مئی واقعات میں عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ کیپٹل ہل واقعے میں سی سی ٹی وی کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ کور کمانڈر ہاؤس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کی؟ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فوٹیج چوری کرنے کے وسائل کس کے پاس ہیں۔ 9 مئی لندن پلان معاہدے کا حصہ ہے۔ لوگوں کو اغوا کر کے تشدد کیا جاتا ہے اور اگر وہ نہیں مانتے تو آئی سی یو پہنچ جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن، پولیس، ایف آئی اے سب لندن معاہدے کا حصہ ہیں۔ پی ٹی آئی کی پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو اڑا دیا گیا، انتخابی نشان لے لیا گیا، لیکن 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگنے والا ہے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ عوام کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ پلان سی بھی موجود ہے اور ایک اور پلان بھی بنا ہوا ہے۔ حکومت گرائے جانے کے باوجود جنرل باجوہ سے مذاکرات کیے۔ جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر انتخابات مسائل کا حل ہیں۔ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو ورنہ مقدمات کی بارش ہوگی۔ کیا حکومت گرانے کی سازش کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میں نے نہیں۔ ملک صرف سرمایہ کاری سے اس دلدل سے نکل سکتا ہے جو سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ بیرون ملک 1 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی سرمایہ کاری سے ملک مستحکم ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ کر تھک چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر آزادانہ انکوائری کروائی جائے۔ فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا۔ جب مجھ پر گولیاں چلیں ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا۔ کئی لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کئی لوگوں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کیا۔ بیرسٹر گوہر خان کے گھر کے دروازے توڑ کر بھی گھر میں گھس گئے۔ شیخ رشید نے بڑا ساتھ دیا۔ پارٹی کے اندر سے دباؤ تھا کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا۔ میرا یا بشرا بی بی کا طاقتور حلقوں میں سے کسی سے رابطہ نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے وہ حرکتیں کی جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ بزدل دشمن کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، وہی حرکتیں الیکشن کمیشن نے کی ہیں۔ لوگ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر جو مرضی پروپیگنڈا کیا جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ قانون ہے کہ الیکشن کمیشن نے 90 روز میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ 2 صوبوں میں حکومتیں تحلیل کی لیکن 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے۔ اکتوبر میں انتخابات ہونا تھے تب بھی نہیں ہوئے۔ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، نہ بلہ رہا نہ بلے باز، تو اب کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ پلان سی کے بارے میں 8 فروری کو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی کے انڈر 16 ٹیم کو بھی انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ اب اطلاعات ہیں کہ ہمارے امیدواروں کو اپنی انتخابی مہم میں قیدی نمبر 804 کی تصویر لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو ناانصافی کی بات کرے وہ غدار نہیں ہوتا۔ میں نے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکی نہیں دی۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف صرف ایک امیدوار کو اٹھایا گیا، یہاں تو پوری پارٹی اٹھا لی گئی ہے۔ اس میں ایک جو نئی چیز ہے وہ خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہماری پارٹی کے لوگوں کو جو ہے جو بینرز وغیرہ یا جو مطلب جو بھی چیزیں الیکشن کیمپین کے اندر استعمال ہو رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے وہ جو باقی جو باتیں وہ کافی حد تک ریپیٹیٹو ہیں، وہ پہلے بھی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک وی نیوز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ خبر دیتے ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ اتحاد کے معاملے میں عمران خان کو اعتماد میں نہ لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ کہ جو بلہ اور بلے باز کی جو کہانی تھی کہ جی اس میں عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا۔
خبر ہے جی، ذرائع نے بتایا کہ عمران خان سے پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار سے معاہدے پر منظوری نہیں لی تھی اور عمران خان اس حوالے سے لا علم تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پیر کو ڈیالہ جیل میں سماعت کے موقع پر قانونی ٹیم سے اس متعلق وضاحت طلب کی اور سخت برہمی کا اظہار بھی کیا۔ عمران خان نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اختر اقبال ڈار سخت حالات میں کھڑا ہونے والا بندہ نہیں تھا اور اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ سیاسی کمیٹی کا تھا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ اتحاد کرنے کی سفارش سیاسی کمیٹی کو کی تھی، جسے مختلف وجوہات کی بنا پر منظور کر لیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے سیاسی کمیٹی کو بلے کا نشان نہ ملنے کی صورت میں صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بات چیت کرنے کا مشورہ دیا تھا، تاہم حتمی فیصلہ سیاسی کمیٹی پر چھوڑ دیا تھا۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار کی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی پیشکش کو سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھا۔ کمیٹی نے بلے سے ملتے جلتے نشان کی وجہ سے اختر اقبال ڈار کی پیشکش قبول کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے پیر کو اڈیالہ جیل میں بیرسٹر گوہر خان سے وضاحت طلب کی کہ جب میں صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے کا مشورہ دے رہا تھا تو اختر اقبال ڈار کے ساتھ اتحاد کیوں کیا گیا؟ صاحبزادہ رضا ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں اور وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ذرائع نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر خان نے عمران خان کو بتایا کہ یہ ان کا نہیں بلکہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ تھا۔ ایک سے زائد مصدقہ ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی، تاہم ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن نے اس حوالے سے بتایا کہ تمام فیصلے عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اتحاد کے لیے مختلف آپشنز موجود تھے اور سیاسی کمیٹی نے اتحادی جماعتوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ پی ٹی آئی ذرائع سے معلوم ہوا کہ مذہبی عنصر ہونے کی وجہ سے صاحبزادہ حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کی جماعت پر پی ٹی آئی نظریاتی کو ترجیح دی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ہفتے پہلے جب یہ باتیں چل رہی تھیں کہ جی ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کسی اور جماعت کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑے، تو میں نے اس وقت بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ مجلس وحدت مسلمین جو ہے یا کوئی مذہبی جماعت جو ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ مذہبی ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں مختلف فرقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس آپشن پہ نہ جائے اور وہ الٹیمیٹلی نہیں گئے۔ تو اس میں کہتے ہیں جی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے پنجاب میں جاری کیے گئے بعض ٹکٹوں پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور پارلیمانی بورڈ کو نظر ثانی کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے بعض حلقوں کے ٹکٹوں میں رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، کل رات کو شیر افضل مروت صاحب ہمارے ہیرو وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے اور ایک دفعہ پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پہ گولہ باری کی۔ اتنی گولہ باری ویسے آج کل نون لیگ نہیں کرتی جتنی شیر افضل مروت صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا رؤف حسن کا یہ بیان دینا بنتا ہی نہیں تھا، یہ 3 دفعہ پہلے بھی میرے خلاف بیانات دے چکے ہیں اور میں نے خان صاحب سے پہلے اس کی شکایت کی اور پھر عمر ایوب سے کی۔ عمر ایوب سے کہا کہ ان کو خاموش کرائیں، فضول میں فالتو بول رہا ہے۔ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی مجھ سے بن نہیں رہی، خواہ میں میرے خلاف کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بھی کر رہے ہیں مجھے خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے۔ میں نے خان صاحب کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں، وہ درست ثابت ہوئی ہیں۔ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کو جیلسی کی وجہ سے مجھ سے ایشوز ہیں۔ حامد خان نے بلا وجہ میرے خلاف بیان دیا، یہ حامد خان اور رؤف حسن یہ بابے جو ہیں ان کو چارپائی یا درخت سے باندھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کوئی پازیٹیو کام کریں۔ میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اگر یہ کوئی بیان دیں گے تو میں پارٹی ڈسپلن کے نام پر خاموش رہنے والا بندہ نہیں ہوں۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ ڈاکٹر عارف الوی پر تو آپ نے تنقید کی تھی، پھر ان کے بیٹے نے جواب دیا۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے آخری ایام میں تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں کی، انہوں نے حج پر جا کر مکمل موقع دیا پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کریں، خصوصاً نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جو راستہ ہموار ہوا وہ اس وقت ہوئی جب وہ حج پر گئے تھے۔ اس طرح جب وقت آیا الیکشن کا ٹائم دینے کا تو یہ ان کی آئینی ڈیوٹی تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندھے سے اٹھا کر الیکشن کمیشن پر پھینکنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے خود خان صاحب کو سنا ہے، خان صاحب انتہائی مایوس ہیں عارف الوی صاحب کی اس پرفارمنس سے اور میں نہیں سمجھتا کہ عارف الوی اور پی ٹی آئی کا مزید ساتھ اب چل سکتا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو غلط کیا اپنے عہدے کے لیے کیا، تو یعنی کہ عارف الوی صاحب نے؟ تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں جی بالکل، اور میں نے ایک ٹویٹ لگائی تھی اور مجھے یاد ہے کہ وہ ٹویٹ میں نے خان صاحب کے کہنے پر ہی لگائی تھی جس میں میں نے عارف الوی کے اس کردار کے حوالے سے بات کی تھی۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ نے شعیب شاہین پر الزام لگایا، غدار کہا، لیکن 6 جنوری کو پارٹی نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ ترجمانی کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی تو خان صاحب کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ تو شیر افضل مروت نے کہا خان صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ
جو بھی میں کہتا ہوں کبھی بھی اس طرح سے کوئی بیان خان صاحب سے منسوب نہیں کیا، لیکن پارٹی کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے ان کی کوشش ہے کہ مجھے چھوٹا کیا جائے، جھٹلایا جا سکے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ مخالف پارٹیاں ہیں، ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کا محاسبہ کرتے، یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ 8 فروری تک مجھے پارٹی اور خان صاحب کے لیے کام کرنے دے، 8 فروری کے بعد میری کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سازشی ماحول میں، اس گھٹن کے ماحول میں۔ خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ میں الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا ہوں، میں 8 فروری تک رول آف لا اور خان کے کاز کا پرچم اٹھانا چاہتا ہوں، پاکستان کے عوام کو اٹھانا چاہتا ہوں، اور اس حد تک اگر یہ مجھے کام کرنے دے تو ان کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ بولتے رہیں گے تو ان کا یہ خیال غلط ہے کہ ان کے کسی عہدے سے یا کسی نام سے میں متاثر ہونے والا ہوں۔ تو شیر افضل مروت صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو ہولڈ بیک، اور گلوز اتار کے جو ہے وہ باکسنگ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ایک بیان دیا تھا، پرسوں بلکہ، کہ جی علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ علی زیدی صاحب نے تو اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا تھا، تو عمران اسماعیل صاحب نے اس کے اوپر البتہ ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی میری شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی، میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کبھی پی ٹی آئی چھوڑنے کی بات نہیں کی، یہ ملاقات شاہ صاحب کی خواہش پر ہوئی تھی، شاہ صاحب اپنا گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے جس پر ہم نے ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ تو یہ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایکچولی اپنی پارٹی بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں ویسے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، یہ بہت مطلب سختیاں برداشت کر رہے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ مطلب ایک تھیوری ہے، یہ خبر نہیں ہے، وہ تھیوری یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپشن ہوتی تو شاہ صاحب شاید نکل بھی چکے ہوتے اب تک، لیکن چونکہ آپشن نہیں ہے تو مجبوری کے تحت جو ہے ان کو یہیں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، شیخ رشید صاحب کی گرفتاری سے متعلق انہوں نے ایک تھیوری دی ہے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے عمران خان کی ناراضی اور پی ٹی آئی امیدوار اتارنے کے بعد شیخ رشید ایک ہی صورت جیت سکتا ہے کہ اسے گرفتار کر کے جیل سے ہی الیکشن اڑایا جائے، اسے بھی ہمدردی کا ووٹ ڈلوایا جائے۔ شیخ کی آج کی ضمانت منسوخی گرفتاری کو سزا نہیں بلکہ پلان سمجھا جائے۔ تو یہ جناب انہوں نے کہا پی ایس اقتدار کے لیے جان دینی بھی پڑتی ہے اور لینی بھی پڑتی ہے۔ تو شیخ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی ان کی گرفتاری بھی جو ہے وہ ایک پلان کا حصہ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ شعیب شاہین صاحب کی تلخ کلامی ہو گئی جناب، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ بیسیکلی الیکشن کمیشن میں عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیسز کی سماعت ہوئی، تو پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے۔ اس سماعت کے دوران شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا، ٹی وی سے معلوم ہوا کہ سماعت ہے۔ اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ ڈی ڈی لا آپ نے نوٹس کیا تھا؟ تو ڈی ڈی لا نے بتایا کہ جی اسی دن جیل میں تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا۔ شعیب شاہین نے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں، بلے کا نشان بھی چھین لیا، اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا ہو جائے گی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے شعیب شاہین کو جواب دیا کہ ہم نے چھینا نہیں، آپ کو دیا نہیں تھا، اس کیس کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے، ہم اس کا اظہار نہ کریں، رحیم یار خان میں ہمارے وکیلوں پر پرچہ ہوا ہے۔ تو ممبر الیکشن کمیشن نے آگے سے کہا کہ جی آپ کے وکلا نے حملہ کیا تھا، تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسز 2021 سے پڑے ہیں، آپ نے کیس کو اتنا طول دے دیا، جیل میں جو ہوا اس پر ہم خاموش رہے، جیسے عمران خان نے جیل میں کیا ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ تو شعیب شاہین صاحب نے کہا جی 8 فروری تک یہ معاملہ حل ہونا ضروری نہیں ہے، مجھے بات کی تاریخ دیں، آپ کے کندھوں پر اس معاملے سے بھی بھاری ذمہ داری ہے۔ تو بعد میں اس دوران جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب کی دوبارہ الیکشن کمیشن کے ممبران سے تلخ کلامی ہوگی، اس پہ سماعت جو ہے پھر 24 جنوری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عدت میں نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ناجائز تعلقات کے الزامات کا کیس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے سیکشن 496 بی کے الزامات کا کیس ڈراپ کر دیا، اب صرف عدت میں نکاح کی حد تک فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، اور عدالت کا کہنا تھا کہ قانونی طور پر 496 بی میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں ایک ہے، عدالت 496 بی کی حد تک چارج ڈراپ کر رہی ہے، اور عدالت نے 18 جنوری کو استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا اور مزید سماعت جو ہے 18 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اچھا، یہ بیسکلی اس کے اندر جو ہے جو خاور مانیکا کے ملازم ہیں
اس نے آ کے اس معاملے کے اوپر یہ جو گواہی دی تھی کہ اس نے مطلب ناجائز تعلقات اور اس قسم کی باتیں کے جو الزامات تھے وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے اوپر لگائے تھے، تو ان الزامات کو جو ہے وہ ٹوٹلی رد کر دیا گیا ہے، اور کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر اس قسم کے آپ الزامات لگا بھی رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ صرف 1 گواہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی اس نے بڑی ہی کو لوز ٹاک کی تھی، بڑی فضول قسم کی اس نے باتیں، اور جو اس نے منظر کشی کی تھی بیٹھ کے کورٹ روم کے اندر، دیٹ واز ویری ویری امبیرسنگ، جس قسم کے الفاظ جو ہے اس نے استعمال کیے تھے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔